साडा सारे का लीडर इमरान खान है। मैं किसी दूसरे को अपना लीडर नहीं मानता। सबसे बड़ी रुकावट जो खुद है अपनी रहाई में, इन ताकतों को भी पता है कि उसके बाहर निकलने की देर है, और फिर ये निज़ाम इसके पुरजे उड़ते लोग देखते हैं। इतनी डेवलपमेंट हो रही है, हो रहा खेत इस वक्त चूना लगन जाएगा कौन। सलमान अकरम राजा इंतहाई मुतदल ते इल्म वाला ते अमल वाला इंसान। ये कौम की ये नर्व का इम्तिहान है, असाब का इम्तिहान है। एक दूसरे नाल कोई नहीं कंप्रोमाइज में, पता नहीं कितनी बार एक दूसरे को सलाम लेके हाथ तो देने बाद उनकी मर्जी के लोगों की मुलाकातें हों, जो हमारी लिस्ट है उसके मुताबिक मुलाकात ना हो, ये तोड़ने के हरबे होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम सहाफ़ी भाइयों और मेरे गोजरा की आवाज़, मेरा ख़्याल है कोई ऐसा मौका कहीं भी होता है, आप उसको एक राय आमा या ओपिनियन मेकिंग के लिए लोगों तक पहुंचाते हैं। तो बतौर यहाँ का गोजरे का मुकामी नुमाइंदा होना, तो मैं समझता हूँ मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात है। हमें लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे की हैसियत से मुंतखब किया, इमरान खान के एक सिपाही की हैसियत से मुंतखब किया, और अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा किया जाए वो कम है कि सारे हथकंडों के बावजूद ना प्रॉपर कैंपेन, ना निशान, पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवारान थे उनको अल्लाह ने कामयाबी दी। लोगों ने मेहनत की, अपने शऊर का और मोहब्बत का इजहार किया, और मैं समझता हूँ कि जब भी कोई इन हालात में जो आजकल कौम को दरपेश हैं, वो एक फोरम जिसके ऊपर लोग अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं कि बाहर निकल के लोगों को इकट्ठा करना, राय आमा को मुनज़्ज़म करना, जलसा करना, जुलूस करना, एहतजाज करना, या अपना हक उसके लिए आवाज़ बुलंद करना, या आप भी जानते हैं कि हमारे लिए वो रास्ते ख़त्म कर दिए गए हैं। आज ही अगर मैं इधर घर के बाहर एक छोटी सी कॉर्नर मीटिंग का एहतमाम करूंगा, सारे रास्ते बंद होंगे, यहाँ पे आने वालों को पकड़ा जाएगा, घरों की चादर चारदीवारी का तकद्दस पामाल होगा, और ये मैं समझता हूँ कि बदतरीन से बदतरीन आमरीत अयूब खान, ज़ियाउल हक और मुशर्रफ की आमरीत के अंदर भी ये काम कभी नहीं हुआ था। ये बदकिस्मती है कि लोगों के लिए इंसाफ के हसूल के रास्ते वो भी बंद कर दिए गए हैं। और इस वक्त जो भी को मुनज़्ज़म आवाज़ है, सबसे बड़ी आवाज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान हमारा कायद, इतने खौफज़दा लोग कि उनकी मुलाकातों पे पाबंदी, उनकी बहनों से मुलाकात नहीं हो पाती, उनके अपनी वकला से मुलाकात नहीं हो पाती, एक जुल्म और जबर का माहौल है। वो समझते हैं कि ये अंदर बैठा शख्स बखिए उधेड़ने के लिए काफ़ी है, और है भी ऐसा, आप भी जानते हैं।
عمران خان کی ذات اللہ ان کو لمبی عمر، ایمان اور صحت کے ساتھ دے، وہ ہمارے لیے ایک نعمت ہیں، ہماری قوم کے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ ہیں۔ میرے بھائی، پہلے آپس میں بیٹھے چند غیر رسمی باتوں کے اندر میں نے دوستوں سے کہہ رہا تھا کہ میں نے کہا خان صاحب نے ایسے چند سال پہلے کہا تھا، جن جن باتوں کا ادراک کیا تھا انہوں نے لوگوں کو بتایا تھا کہ یہ ہوگا تو یہ بھی ہوگا۔ میرے اوپر یہ دیکھیں 3 سال سے چند دن زیادہ ہو گئے ہیں اس رجیم چینج کو، اس کے بعد کیا کچھ نہیں ہوا، ساری طاقتیں اکٹھی ہوئیں، آپس میں مخالفین، ایک دوسرے کو کسی نے لاڑکانے کی گلیوں میں گھسیٹنا تھا، کسی نے لاہور میں گھسیٹنا تھا، ایک دوسرے کی بلائیں لے رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور ان کے مفادات بھی ایک دوسرے سے متصادم، لیکن وہ ایک امبریلا جس کے نیچے وہ پناہ لیے ہوئے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی امبریلا، ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ ان کے اوپر ایک بدنما داغ لگ رہا ہے، لیکن انہوں نے اس چیز کی پرواہ نہیں کی، اور قوم کے اوپر ظلم اور ستم کی انتہا ہے جو اس وقت ہو رہی ہے۔ آج بھی سینکڑوں اور ہزاروں لوگ جیلوں کے اندر قید ہیں اپنے حقوق کی آواز بلند کرنے پہ، ایک ایک بندے کو ایک ایک وقت پہ 40 جگہوں کے اوپر اس کے اوپر کیسز ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا کی واحد مخلوق ہے، شاید یہ ہم نے ماڈرن فلموں کے اندر دیکھا ہوگا، شاید آج کے بچے جو بتاتے ہیں کہ ایک بندہ ایٹ اے ٹائم کئی جگہوں پہ اپنے کام کر لیتا ہے، لیکن ہماری عدلیہ کو کچھ نہیں پتہ چلتا۔ عدلیہ کیا کرے گی؟ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو عدالتوں کا حال ہے، عدالتوں نے یہی کچھ ہی کرنا ہے۔ ان سے ہم اگر توقع کریں کہ وہ اپنی قانون کے مطابق اور انصاف کے مطابق فیصلے کریں گی، شاید یہ ممکنات میں سے نہیں ہے۔ نتیجہ قوم کے اوپر ظلم کی سیاہ رات جو ہے یہ لمبی ہوتی جا رہی ہے۔ ہمارے محترمین پاکستان تحریک انصاف کے جو مقامی ہمارے قائدین ہیں، اس وقت جو ملک عزیز میں جو بحران ہیں، کچھ قومی ہیں، کچھ ہمارے علاقائی بھی ہیں، ہمارے صوبے کو مسائل درپیش ہیں، ہمارے وطن عزیز کو بے شمار مسائل نے گھیرا ہے، اور جو وقت کے حکمران ہیں ان کے پاس صرف ایک وہ جو فارم 47 کا وزیر اعظم ہے، اور جو ٹک ٹاکر ہماری محترمہ وزیر اعلیٰ صاحبہ ہیں، ان کے پاس ہر چیز کا ایک گھڑا گڑایا سا جواب موجود ہے، جی ہم یہ کر رہے ہیں، اور اس کا بالکل عام افراد تک کہہ لیں کہ ان کے اوپر ان کو کوئی اس کے ثمرات نہیں مل پاتے۔ وہ ایک کہتے ہیں دھمپیرتا جو ہے وہ گہری ہوتی جا رہی ہے۔ اس وقت ہم پاکستان تحریک انصاف کے کارکن کی حیثیت سے، میں ایک منتخب نمائندے کی حیثیت سے، سب سے بڑا بحران جو اس وقت درپیش ہے، معاشی بحران، پچھلے سال گندم کی بمپر کراپ کے باوجود اس موجودہ حکومت کی غلط پالیسیاں، بے وقت بیرون ملک سے گندم منگوا کے اور پھر لوگوں کا استحصال کیا گیا۔ گندم کی قیمت خرید آپ بھی جانتے ہیں 2500، 2400، 2600 روپے من کے اوپر تھی، جو پہلے 4000 پہ تھی اور 5000 تک جاتی تھی۔ کسان ہماری اس آبادی کا 60 سے 65% ہے، اور وزیر اعلیٰ صاحبہ نے کئی مرتبہ یہ کہا کہ کسان کو ہم ان کا حق دیں گے، لیکن کیسے حق دیں گے؟
ہم ان سے گندم خریدیں گے، اور گندم خریدنا تو دور کی بات، آج تک اس کی سپورٹ پرائس کا اجرا نہیں ہوا۔ ایک میکنزم ہوتا ہے پرائس کنٹرول کے لیے، اور وفاقی ادارے موجود ہیں، وہ کاسٹ انالیسس کر کے اپنی قیمت کا تعین کرتے ہیں، جس سے خریدار کی اور پیدا کرنے والے کی دونوں کی ضرورتیں بھی پوری ہوں اور پروڈیوس کرنے والے کی بھی ضرورتیں پوری ہوں۔ یہ جو 20 لاکھ گھرانوں میں 10-10 ہزار روپے بانٹے ہیں، ٹھیک ہے، اچھا اقدام ہے، لیکن یہ جو 10 کروڑ کی آبادی میں یہ جو گندم کے کاشت کرنے والے ہیں، انہوں نے جو گندم بیجی ہوئی ہے، یہ 60-60 ہزار روپیہ ہر ایکڑ سے نکال کے کسان کی جیب سے نکال لی ہے۔ گندم ایک کیش کراپ ہے، بہت کم کسان، شاید 10% سے بھی کم ہیں، جو گنا، مکئی اور آلو کے اوپر یا اس سے دوسری فصلات کے اوپر ہوتے ہیں، زیادہ تر اسی سے کماتے کھاتے ہیں۔ ہم نے ساونی کی فصل جو ہوتی ہے، ساونی کی فصل، اس کی آمدن ہم نے ہاڑی کے اوپر جا کے لگانی ہوتی ہے، گندم کے اوپر اور اس طرح کی دوسری جو اجناس ہیں ان کے اوپر، اور پھر اسی سے پورا سال چلتا ہے۔ کسان کی آرزویں اور امنگیں خاک میں مل چکی ہیں۔ میں کھیتوں کی طرف جاتا ہوں، کسانوں سے دیکھتا ہوں، آپ جانتے ہیں آج ویساکھ کی شاید 16 تاریخ ہے اور 2 تاریخ ہے ویساکھ کی۔ گندم کو ہاتھ بڑی دیر سے لگ جانا چاہیے، لیکن لوگوں میں حوصلہ ہی نہیں پڑتا۔ وہ جس طرح سے کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کوئی میت ہو تو اس کو حکم ہے کہ فوراً اس کو دفنا دیں، بہتر طریقہ بھی یہی ہے۔ اور گندم کو ریٹیننگ کیپیسٹی ذمہ دار کی نہیں ہے، کسان اس کو ہولڈ کر کے نہیں رکھ سکتا۔ جب اس کو پتا ہے کہ 45 سے 50 ہزار روپیہ میرا فی ایکڑ نقصان ہے، میں نے کھانا کمانا کہاں سے ہے، وہ اپنے اندر ہمت ہی نہیں پاتا، وہ پریشان ہے۔ آپ اس کو مزدور نہیں مل رہے جو درانتی سے یا ریپر سے اس کو کاٹ کے اس کی بھریاں کاٹنے۔ اوپر سے کل جو پیکج کا اناؤنس ہوا ہے، یہ شیخ چلی کی باتیں، یہ محکمہ کرے گا، وہ محکمہ کرے گا۔ آج تک جو بھی انہوں نے کام کیا ہے، یہ جو جینون ذمہ دار ہیں ان تک اس کے ثمرات نہیں پہنچتے۔ یہ مخصوص لوگ ہیں جن تک یہ پہنچتے ہیں، یہ کمپنیاں ہیں، یہ کوئی ہمارا کارپوریٹ سیکٹر نہیں ہے۔ یہاں پہ 2 ایکڑ 3 ایکڑ 4 ایکڑ 5 ایکڑ 10 ایکڑ والا کسان ہے، اس نے اپنی گندم گھر کے لیے بھی رکھنی ہے اور بیچنی بھی ہے، اپنے بچیوں کی شادی بھی کرنی ہے، بیٹوں کی تعلیم کرنی ہے، گھر کے اندر بیماری کا سدباب کرنا ہے، اپنے گھر کا نظام چلانا ہے، پورا سال چلنا ہے۔ اور میں وہاں پہ فوڈ سیکورٹی کمیٹی میں ہوں، ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی کے دوست بھی ہیں۔ میں ان کو کہتا ہوں، یار بینظیر بھٹو صاحبہ نے 88 میں، آپ کو شاید یاد ہوگا، آلو کا بحران آیا تھا، 30 روپے کی باردانہ، 20 روپے لیبر اور مسلینیس چارجز کے بعد وہاں پہ ہماری جو گندم آلو کی بوری تھی 100 روپے میں بکتی تھی، 90 روپے میں بکتی تھی۔ لیکن محترمہ نے پاسکو کو میدان میں اتارا، انہوں نے کہا پرچیز کریں ان سے تاکہ سپورٹ پرائس بنے اور میکنزم بہت زمیندار کا نقصان نہ ہو۔ آلو بہت تھوڑی کمیونٹی کے اندر بیجا جاتا ہے، وہ میری ہاں میں ہاں تو ملاتے رہے، لیکن جب آگے ریزولیشن کرتے ہیں تب چپ کر جاتے ہیں۔ اوپر سے ان کو وہ کوئی ایسی جھلک دکھا دیتے ہیں، ایسا کوئی ان کو ڈراوا دیا ہوا ہے کہ وہ جس طرح سے کہتے ہیں نا کہ جن کی جو جان ہے وہ طوطے کے اندر ہے، وہ پتہ نہیں یہ ان کے پاس کون سا طوطا ہے، وہ ان کو وہ تھوڑا سا مروڑتے ہیں، یہ ہمارے بھائی چپ کر جاتے ہیں۔ سپورٹ پرائس نہ دینا، سارا آپ کا اکانومی کا نظام درہم برہم ہے۔ ہماری اگر یہ 60% آبادی غربت کی لکیر سے نیچے جائے گی تو اس حکومت کے منہ پہ یہ سیاہ داغ ہوگا۔ ان کو شرم آنی چاہیے اور فی الفور اس کے لیے کچھ سپورٹ پرائس کا میکنزم دینا چاہیے۔ یہ کوئی نہیں کہ بارڈر کھول دے رہے ہیں ہم، بین الاضلاعی اور بین الصوبائی کھول رہے ہیں،
کل کو پھر انہوں نے یہی پکڑ دکڑ کر لی ہے. ذمہ دار اپنا پروڈیوس دوسرے ملکوں کے ساتھ نہیں دے سکتا. آپ امیجن کریں ہماری گندم یوکرین، رشیا یا باقی ممالک سے بہت بہتر ہے. ان کی جو گندم آتی ہے وہاں سے ہمارے گھروں کے اندر روٹی نہیں پکتی اس سے. آپ کو اگر اتفاق ہوا ہو وہ گندم خریدنے کا یا کبھی کھانے کا، آپ کو اندازہ ہوگا یہ تو بیسٹ سیلنگ پرائس ہماری اس کی مل سکتی ہے پوری دنیا سے. زور کس بات پہ ہے؟ اپنے مخالفین کو کچلنے کے اوپر. جو ان کے ساتھ اختلاف رائے رکھتے ہیں، اختلاف رائے رکھنا جرم بن گیا اور ایسا تعزیری جرم بن گیا. کہتے ہیں جی اس کی گردن اڑا دو، اس کو پھینک دو، کال کوٹریوں میں ڈال دو. لیکن یقین مانیں یہ جبر و استبداد کے آگے 1 سال سے زائد عرصہ ہو چکا. 26 نومبر کے بعد ابھی تک کوئی کال نہیں آئی اتنی بڑی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم ان کے جو ہتھ کنڈے ہیں، فستائیت ہے، ٹو سم ایکسٹینٹ ہماری بھی کوتاہی ہے اس میں کہ ہم اس طرح سے پرفارم نہیں کر سکے جس طرح سے کرنا چاہیے تھا اس چیز کو لوگوں کو موبلائز کرنے کے لیے. لیکن یقین مانیں یہ چیز جو اب آ رہی ہے یہ لوگوں کو سڑکوں پہ نکال کے لے آئے گی. غریب اور امیر کے درمیان تصادم بڑھے گا. اس وقت غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے اور امیر کی عمارت کا شمار نہیں ہے. اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے. یہ جو اس وقت فارم 47 کے حکمران ہیں یا ان کو لانے والے ہیں، وہ میرے والد محترم بھی کہا کرتے تھے اللہ میاں ڈانگیں نہیں مارتا، اللہ میاں مت مار دیتا ہے. یہ دیکھیں ہمارے کون سا ادھر ڈیمز بن چکے ہیں، ہماری کیپیسٹی، ہمارے ڈیم جو پانی سے بھرے پڑے ہیں اور ہم لوگوں کو آگے سپلائی کے لیے ہم نئی نہریں نکال رہے ہیں. سندھ اور پنجاب اور بلوچستان کے اندر ارسا کا معاملے کے اوپر ہمیشہ یہ ایک آپس میں ایک توازن کی کیفیت نہیں رہی، کھینچا تانی رہی ہے. لیکن یہ جو اب 6 نہریں چولستان سے نکل رہی ہیں، یہ چولستان کی 6 نہریں یہ خصوصی مقاصد کے لیے بنائی جا رہی ہیں اور کہتے ہیں جی ہم پنجاب کا پانی دیں گے. میں خود ڈائریکٹ افیکٹی ہوں. میں جدھر تھل میں کاشت کرتا ہوں، میں وہاں پہ گریٹر تھل کینال مشرف صاحب نے بنائی تھی. ہمارے فورسز کے لوگوں کو بھی وہاں پہ نیوی ایئر فورس والوں کو ادھر رقبے الاٹ ہیں. ذرا ان کی آواز ذرا اتنی نہیں ہوتی، ان کو خوش کرنے کے لیے آپ کے نہریں ہیں. اور سچی بات ہے وہاں پہ کہتے جی یہ سیلابہ نہر ہے، برسات کے موسم میں چلے گی. ہمارا جو پانی کا کوٹا تھا وہ تو کم ہو گیا، لیکن پانی ان کو بھی نہیں ملا. یہ پاکستان کے اندر یہ جو اس وقت 6 نہریں وہ کہتے ہیں پنجاب کی نہریں، یہ بتائیں تو صحیح پنجاب میں فیصل آباد کا کوٹا ختم کریں گے، یہ کہاں سے چیزیں مینج کریں گے؟ چشمہ رائٹ یہ جو کنال ہے، لنک کنال ہے، اس کا پانی بند کریں گے. یہ لیا، بھکر، ڈی جی خان، تونسا، خوشاب، مظفر گڑھ، اس کا پانی بند کریں گے. ڈیموں کے اندر پانی نہیں ہے اور نہروں کی کیفیت آپ کے سامنے ہے. گرمیوں کے اندر پانی کی ضرورت بڑھ جاتی ہے. اس وقت کیفیت یہ ہے کہ بعض علاقے ایسے ہیں جہاں پہ مہینے 1.5 مہینے کے بعد پانی کی باری لگتی ہے. زمیندار مایوس ہے. ایک فصل کو اگر روٹین سے پانی نہ ملے، میرا خیال ہے کہ وہ سروائیو نہیں کر سکے گی. اس کا فیوچر کانسیکوینسز بہت ہی خطرناک ہیں. یہ جو نہروں کو بنانے والے یا اس کی منصوبہ بندی کرنے والے یا صدر زرداری صاحب نے اگر دستخط کر دیے ہیں، انہوں نے اس کے نتائج کا اندازہ نہیں کیا. کارپوریٹ فارمنگ پاکستان کے مسائل کا حل نہیں ہے.
یہ آپ افریقہ میں دیکھ لیں جہاں پہ کارپوریٹ فارمنگ ہوئی، آپ مصر میں چیک کر لیں، وہ لوگ جو کارپوریٹ فارمنگ کرتے ہیں وہ عام ذمہ دار کی کمر توڑ دیتے ہیں، بلا کہ ان کے پاس وسائل ہوتے ہیں۔ یہ مصر کے اندر ہوا ہے، پچھلے سال ان کی گندم نہیں ہوئی تو انہوں نے یو اے ای نے، جس نے اس وقت کارپوریٹ فارمنگ کی تھی، تقریباً $1.3 بلین کی ان سے گندم بورو کی ہے، قرض لی ہے۔ اس سال اگر کسان کو اس کی پروڈیوس کی گندم کی قیمت ٹھیک نہ ملی، پچھلے سال دھکا لگا، اس سال دھکا لگے گا، 10 سال سے زیادہ عرصہ کسان پیچھے چلا جائے گا، کمر ٹوٹ جائے گی۔ اگلے سال گندم کوئی نہیں بیجے گا، اپنی ذاتی ضرورت کے لیے بیجے گا، اور نتیجہ کیا ہوگا کہ یہاں سے 10 سے 12 ہزار روپے من اگر ہم کو گندم ملے گی، غریب آدمی کہاں سے کھائے گا؟ آج ایک پزے کی قیمت 1 من گندم کے برابر ہے، شرمناک بات ہے۔ ہمارا ایک زرعی ملک ہے، ہماری خوشحالی آئے گی تو کسان کے ساتھ آئے گی۔ ڈی ایچ اے بنانے سے، بڑی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنانے سے خوشحالی نہیں آتی، وہ مصنوعی ماحول جو ادھر پیدا کیا جا رہا ہے وہ مخصوص طبقات ہیں، یہ طبقاتی کشمکش بڑھتی جا رہی ہے۔ خدا را عقل کے ناخن لیں، یہ آپ کی قوم ہے، یہ جو حکمران ہیں آپ لوگوں کو ووٹ نہ دینے کی سزا دے رہے ہیں۔ میں حاشا وکلا لوگوں سے ملتا رہتا ہوں، دیہات کے اندر بھی، شہر میں بھی، لوگ بالکل مفلوق الحال ہونے کے باوجود، ایک مزدور، ایک کسان، ایک دیہڑی دار، وہ بھی پہلے سے زیادہ عمران خان کا شیدائی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس نظام زر کو برباد ہونا چاہیے، اس سسٹم کا تیا پانچا ہونا چاہیے، وہ سسٹم جو انصاف کی راہ میں رکاوٹ ہے، وہ سسٹم جو عام آدمی کی خوشحالی میں رکاوٹ ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایک آسان طریقے سے یہ چیزیں، ایک ڈیموکریٹک وے سے یہ چیزیں ترتیب پائیں۔ اگر پی ٹی آئی جیسی ایک منظم طاقت کی آواز روکی جاتی ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ پھر اس کے بعد علاقائی طاقتیں ہی اٹھتی ہیں، وہ گروہ آئیں گے جو کسی کے کنٹرول میں ہی نہیں ہوں گے، اور اس کے بعد معاشرے کے اندر انارکی پھیلے گی۔ ابھی بھی وقت ہے، اپنی پالیسیوں پہ اسٹیبلشمنٹ بھی نظر ثانی کرے۔ دیوار سے لگانے کا انہوں نے کام دیکھ لیا، اس کے باوجود بھی لوگ نہیں مٹے۔ بھٹو صاحب ایک جنریشن کے لیڈر تھے، عمران خان 3 جنریشن کا لیڈر ہے۔ بچے، بوڑھے، جوان، خواتین، ورکر، پڑھے لکھے، ان پڑھ، ہر طبقہ فکر کے اندر اس کی آواز سنی جاتی ہے، لوگ اپنے دل پہ لیتے ہیں۔ یہ اگر ہمیں کسانوں کو ہم نے اس کا حق نہ دیا تو آنے والا وقت، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، ایسا نہ ہو کہ ریورسیبل نہ ہو، ہم ان خرابیوں کو نشاندہی جن کی آپ معاشرے کے اندر اٹھتی آوازوں کو دبا رہے ہیں یا جن کا میں اظہار کر رہا ہوں، خدا نہ کرے کہ یہ چیزیں بعد میں ریورسیبل نہ رہیں، خیر کی طرف لوٹیں، پیار کے ساتھ، ڈائیلاگ کے ساتھ۔ ریاست ماں جیسی ہوتی ہے، ہم دہشت گردوں کی ہر ممکن مخالفت ان کے لیے لعنت بھیجتے ہیں، لیکن آپ نے بلوچستان میں ڈنڈا چلا کے دیکھ لیا، کیا بنا؟ بچہ بچہ ایک جگہ پہ وہاں پہ کھڑا ہو گیا ہے۔ خدا کے لیے ہوش کے ناخن ہیں۔ کے پی کے اندر جو صورتحال ہے بہت ہی الارمنگ، گلگت بلتستان، کشمیر، اس کے اندر سے جو اٹھتی آوازیں ہیں یہ بھی ہمیں سنائی دیتی ہیں، ان کو بھی پتہ ہے۔ حضور
آج موقع ہے قوم کے حقیقی نمائندوں کی طرف آیا جائے. یہ جو فارم 47 والے ہیں، مجھے پتہ ہے ہمارے ساتھ ہی ادھر بھائی وہ بیٹھتے ہیں، ان کو خود پتہ ہے وہ جس طرح سے چابی دیتے ہیں اس طرح سے وہ آگے بولتے ہیں. قوم کے حقیقی نمائندے آج بھی جو الیکشن کمیشن اپنے فرائض کی ادائیگی میں ناکام رہا، عدالتوں کے اندر پیکنگ کر دی، وہاں سے بھی فیصلے آنے مشکل ہیں. 26ویں آئینی ترمیم یہ پاکستان کے وجود کے لیے زہر ہے، اس کو ختم کیا جائے. قوم کی حقیقی لیڈرشپ جو عمران خان کی صورت میں موجود ہے، جھوٹے اور بے بنیاد مقدمات کے ساتھ ان کو اگر جیلوں میں رکھا گیا ہے، ان کو فی الفور رہا کیا جائے. اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی جب کال دے گی تو ہم بھرپور انداز سے باقی ملک کی طرح سے گوجرا سے بھی اس کی پوری آواز آئے گی. میں تو دوستوں سے کہتا ہوں کہ وہ جو ہماری زکوٰۃ ہے وہ تو 2.5% ہوتی ہے، ہم اگر 1% لوگ بھی خاموشی کے ساتھ کہیں آگے بیٹھ جائیں، 7-8 ہزار افراد گوجرے میں بالکل پیسفل مینر سے، ٹوبا، گوجرا، جنگ، سمندری، فیصل آباد، نظام بدل جائے گا. یہ یاد رکھیں، وہ جس طرح کہتے ہیں کہ غربت تہذیب کے آداب ختم کر دیتی ہے. یہ لوگ آپ کے ساتھ نفرت کی حد تک اب سوچتے ہیں. میں وہ الفاظ ادا نہیں کرتا جو عام پبلک ان کے لیے بولتی ہے، لیکن خدا را عقل کے ناخن ہیں. ہمارا ملک اس وقت اندرونی خلفشار میں بھی مبتلا نظر آتا ہے، اور بیرونی طور پہ ہمارے جو دشمن ہیں، حاسدین ہیں، وہ پوری طرح سے ہمارے اوپر حاوی ہو رہے ہیں. جو ایک ورلڈ آرڈر نافذ ہونے جا رہا ہے، جس کے اندر آپ کی جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے، پھر ہماری ریجنل اسٹیبلشمنٹ ہے. حضور، غزہ کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. کسی مسلمان ملک کا ضمیر نہیں جاگا، کسی مسلمان ملک کا ضمیر نہیں جاگا. وہاں پہ بچوں کے چیتھڑے اڑ رہے ہیں، مائیں، بوڑھے، جوان بے دردی کے ساتھ بھوک اور افلاس اور بموں کے ساتھ ان کو تہس نہس کیا جا رہا ہے. اور ہمارے مسلمان حکمران یہ اس ساری چیز کو اتنا لائٹلی لے رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی ذمہ داری امت مسلمہ کے اندر، پاکستان جو کہ ایک دنیا کے اندر واحد مسلم نیوکلیئر پاور ہے، مجھے تو لگتا ہے یہ ایٹم بم کو بھی ٹاکی شاکی مار کے رکھ رہے ہیں، ٹائم آنے پہ ان سے چلنا بھی نہیں ہے. یہ جو حالات ہیں، تو ہم ہر چیز ان لوگوں سے پوچھ کے کرتے ہیں جو ہمارے انداتا بنے ہوئے ہیں. خدا را فلسطین، شام، لیبیا، عراق، یمن، اس کے بعد ایران کی مشکیں کسنے کی باری ہے. یہ سارے تانے بانے اس کے، اور اس وقت تو ان کو خطرہ پاکستان سے اس لیے محسوس نہیں ہو رہا ہے. وہ جانتے ہیں کہ ہم نے ان کو اس طرح سے بے دست و پا کیا ہوا کہ یہ اب پنجابی جاندے نا اٹھن جو کہ رہ ہی نہیں ہے. لیکن یقین مانیں، یہ مسلمان جو اپنے ایمان پہ ہیں، اللہ نے ان کو اگر توفیق دی، اٹھے ہم، تو انشاءاللہ بڑی سے بڑی طاقت کا بھی ایک آہنی عزم کے ساتھ اور پامردی کے ساتھ مقابلہ کریں گے. اللہ انشاءاللہ اللہ ہمیں فطر و نصرت سے ہمکنار بھی فرمائیں گے. یہ اب مختلف علماء کرام فرماتے ہیں کہ اب جہاد فرض ہو چکا ہے. اللہ کرے یہ مختلف مسالک کے جو بڑے بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں یہ اس قوم کی لیڈرشپ کی طرف سے اس کو آنی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں
ہماری بڑی ذمہ داری ہے، ہماری افواج کے اوپر بھی، ہماری حکومت کے اوپر بھی، کہ ہم اندرونی طور پہ بھی لوگوں کو متحد کریں، خلفشار سے بچائیں، لوگوں کو ان کے حقوق دیں، اور مسلم امہ کی وحدانیت کے بارے میں سوچیں۔ باقی معاملات تو ہوتے رہتے ہیں۔ یہ 2-3 ماہ ہوئے ہیں، ایک نیا کھانچا شروع ہوا ہے 5 ارب 48 کروڑ روپے میں، فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے نام سے 37 لاکھ روپیہ روز کا اس کمپنی کو جا رہا ہے، جو صرف وہ کہتے ہیں کہ ساڑیاں آنیاں جانیاں ویکھو۔ وہ ٹرک ادھر سے ادھر لے جاتے ہیں، ٹوپے روڈ پہ ادھر ڈمپ کر دیتے ہیں، دوسرے ٹرک میں بھرتے ہیں، پھر ادھر لے جا کے ادھر لے جاتے ہیں، پورے شہر میں سے بدبو بکھیرتے ہوئے۔ اور وہیں پہ پتہ نہیں اس میں سے کیا انہوں نے عطر کشید کرنا ہے، وزن کر کے پھر ادھر ڈمپ کرتے ہیں ڈچکوٹ روڈ پہ، یا اور ان کے ڈمپنگ ایریاز ہیں۔ اور محلوں کے اندر صفائی کی کیفیت، یہ پیچھے جا کے نہ دیکھیں، یہ اس نالی کو دیکھ لیں، یہ میری پچھلی نالی کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ ایسا معاف کرے، ان لوگوں نے مرنا نہیں۔ بلدیاتی اداروں کے نہ ہوتے ہوئے اس کام کو اتنے بڑے پیمانے پہ، آپ تو بلدیاتی ادارے کو 20 ملازم ڈیلی چارجز پر چارج پہ نہیں رکھنے دیتے تھے۔ یہ اربوں روپے کے منصوبے، آپ پورے پنجاب کے اندر اگر 36 اضلاع ہیں اور تقریباً 100 سے زیادہ تحصیلیں، آپ ان کو ٹوٹل کاؤنٹ کریں، یہ خربوں کا منصوبہ ہے اور چند ہاتھوں کے اندر ہے۔ اس سے بینیفیشری کون ہے آپ چیک کر لیں، یا کم از کم یہ پردہ سکرین تھوڑی سی صاف ہونے دیں، سب سامنے آ جائے گا، پتہ ہے آپ سب کو۔ رولا ہے بھی ایسی بھی تھوڑا جا نام نہیں لیں گے، اتنا ہی ہے نا جی، ایسا کر لے۔ یہ خدا کے لیے موجودہ صحت صفائی کے نظام کو آپ نے معاشرے کے سارے طبقات کو ایک ہی دم پہ چھیڑنا شروع کر دیا۔ جو IMF نے کہا آپ نے اس کو خدا بنا لیا۔ آپ نے کسانوں کو ویٹ پرائس نہ دی، باقی جناس کی قیمتیں نہ دیں، آپ نے ٹیچرز کو بے روزگار کر دیا، بے شمار ہمارے تقریباً 250 سے زائد اسکول ہمارے ضلع میں پرائیویٹائز ہو گئے ہیں۔ وہ کون سا نسخہ کیمیا آپ کے ہاتھ ہے، آپ اس کو بہتر کر لیں گے؟ آپ نے لوگوں کو اپنی ڈال دی۔ اساتذہ کا احترام اکرام ہونا چاہیے، ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے، یہ طریقہ تو نہیں آپ ان کو پرائیویٹائز کر دیں۔ محکمہ صحت کو پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے، اور لوگ اس کے بارے میں، ہمارا یہ جو فیلڈ سٹاف ہے، ڈاکٹرز ہیں، نرسنگ ہیں، باقی دوسرے پیرامیڈکس ہیں، شور مچا رہے ہیں، کوئی جوں نہیں رینگ رہی، صرف اور صرف ایک ہی فارمولا ہے، سپیڈیں چل رہی ہیں آج کل۔ یہ جی شہباز سپیڈ ہے، یہ محسن نقوی سپیڈ ہے۔ اس نے اتنے ٹائم میں اتنا غطر گب کیا تھا، یہ اتنے ٹائم میں، اس سے آدھے ٹائم میں جناب یہ غطر بود کر رہا ہے۔ لاہور کے اتنے انڈر پاسنگ ہیں، ان کے اندر ٹائلیں لگ گئی ہیں۔ آپ کے لاہور کے اندر چیک کریں، بے شمار ہسپتال پچھلے 6-8 مہینے سے نان فنکشنل ہوئے ہیں۔ یہاں پہ بھی ادھر جناب بڑی لیپا پوتی ہو رہی ہیں، ٹائلیں لگ رہی ہیں، اور خدا کے لیے گیون سرکمسٹانسز میں ان کی حقوقوں کو ٹھیک کریں، لیکن لوگوں کو صحت کی بنیادی سہولتیں ملنی چاہیے، اور ایسے ہی ہونے چاہیے۔ ان کو آپ درست کریں، خدمت کے جذبے کے ساتھ ان ڈاکٹروں کو، ان پیرامیڈکس کو درست کر لیں گے، ٹھیک ہوگا۔ یہ جو نئے تجربے ہیں نا جی، یہ واللہ با خدا یہ لوگوں کی نفرت میں اضافہ کر رہے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ آنے والے وقت میں یہ صحت، تعلیم تباہی اور بربادی کی طرف جا رہا ہے۔ ایک سٹیٹ کے اندر 3 تو چیزیں ہوتی ہیں، صحت ہے، تعلیم ہے، یا انصاف ہے، جو سٹیٹ کی ذمہ داری بنتی ہے۔
صحت جس کی جتنی دوڑ ہے پیسہ ہے جیب میں لے لے. انہوں نے یہی فارمولہ بنایا نا. تعلیم جیب میں پیسے ہوں تو اچھے سے اچھے کالج میں داخلہ لے لو, اسکول میں لے لو. اور رہ گئے انصاف, وہ آپ کے سامنے آج کل تو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز بھی بیچارے انصاف لینے سے معذور نظر آتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایک منتشر خیالی سے نجات دے. انشاءاللہ یہ قوم بن چکی ہے, بس ایک نکارے کی دیر ہے. جس دن لوگ نکلیں گے ان ظالموں کو اپنے محلات میں پناہ نہیں ملے گی. میں ڈرتا اس دن سے ہوں. ہمیں فرانس جیسا انقلاب نہیں چاہیے, ہمیں نبی آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ایک انقلاب آنا چاہیے جو تا قیامت ہمارے لیے مشعل راہ ہے, فتح مکہ جیسا. خان صاحب نے تو کہا ہے کہ میں نکلوں گا تو میں بدلے نہیں لوں گا. جس طرح سے ساؤتھ افریقہ کے اندر نیلسن منڈیلا نے ٹروتھ اینڈ ریکنسلیشن کمیشن بنایا تھا, انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا اور مستحکم اور بہترین بنیادوں پہ ہوگا. خدا ہماری قوم کے لیے ہمارے لیڈر عمران خان کو اللہ صحت اور تندرستی دے. ان کو اس آزمائش میں جس میں وہ اور پوری قوم گرفتار ہیں اور قربانی دے رہے ہیں, وہ اللہ انہیں سرخرو فرمائے. انشاءاللہ وہ میرا لیڈر, میرا قائد جلد قید و بند سے باہر بھی ہوں گے اور قوم کی قیادت بنفس نفیس کریں گے. تو مجھے اکثر پوچھتے ہیں جی کب آئیں گے خان صاحب. میرا خیال ہے یہ کسی سے بھی کویسچن پوچھے نا جی, لیکن انشاءاللہ بہت جلد, بہت جلد. اور یہ ان طاقتوں کو بھی پتہ ہے کہ اس کے باہر نکلنے کی دیر ہے, اور پھر یہ نظام اس کے پرزے اٹھتے لوگ دیکھیں گے انشاءاللہ. یہ ظلم کا نظام, یہ جبر کا نظام, یہ ناانصافی کا نظام, یہ انشاءاللہ ختم ہوگا. بہت مہربانی, آپ کا شکریہ. یہ بتائیے کہ اس میں جو کے پی کے میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے, جو شدید ناقص ہے فیڈرل گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ, وہاں پہ جو چیف منسٹر ہیں وہ میجر بل کی شکل میں ایک بل لا رہے ہیں, وہاں پہ ڈبیٹ ہے. وہ اپنے وہ مائنس کے جو ہے میڈل کو جو ہے وہ ایس آئی ایف سی اور فیڈرل گورنمنٹ کے حوالے کرنے کے لیے وہ بل پاس کروانے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک طرف تو پی ٹی آئی کا یہ کردار ہے, اور دوسری طرف وہی کردار ہے جو سارا کچھ ایس آئی ایف سی کو اور فیڈرل گورنمنٹ کے حوالے کرنے کے لیے بل وہاں پاس کروایا جا رہا ہے. جی جی. اور دوسرا تو یہ ہے جہاں پہ آپ گورنمنٹ کے لیے کر رہے ہیں, وہاں پہ آئے روز جو پی ٹی آئی کی فیڈرل کیبنٹ ہے مرکز میں چلا رہا ہے, وہ جب بھی خان صاحب سے ملاقات کر کے باہر آتے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے حوالے سے شروع کرتے ہیں کہ ہمیں مینڈیٹ دیا گیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کریں. تو پھر پی ٹی آئی بھی اسی ڈگر پہ چل رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے خطاب کو خطاب پہ ایکسیپٹ کرنے کی. بیگ صاحب بات یہ ہے, جب لیڈر کے ساتھ ان کی مرضی کے لوگوں کی ملاقاتیں ہوں, جو ہماری لسٹ ہے اس کے مطابق ملاقات نہ ہو, یہ توڑنے کے حربے ہوتے ہیں اور ہمیشہ سے رہے ہیں. الحمدللہ پی ٹی آئی ایک بہت بڑی جماعت ہے, اور آپ بھی جانتے ہیں مختلف طریقوں سے توڑنے کی, ملانے کی کوششیں ہوتی ہیں. باقی رہ گئی ایس آئی ایف سی کی بات. ایس آئی ایف سی کو آپ چھاننی کے اندر جتنا مرضی پانی ڈالیں, بالٹی کے نیچے سوراخ ہیں, وہ بھرے گی نہیں. آپ نے دیکھا ہوگا یہ فارمز 47 کا پرائم منسٹر کہتا تھا جی 100 ارب ڈالر سے زیادہ آ رہے ہیں. کوئی 1 ارب ڈالر بھی آیا؟ زمینوں پہ قبضے ضرور ہو گئے ہیں. شجرکاری پہ زور ہے. میں ادھر راستے میں جاتا ہوں, میرے راستے میں لئیے کے راستے میں جہاں پہ ٹیلے شروع ہوتے ہیں نا, سینکڑوں سالوں سے وہاں پہ ون کے وہ ون جو پیلو جس کو لگتے ہیں اس طرح کے پرانے درخت تھے.
सैकड़ों हज़ारों एकड़ ज़मीन जनाब वहाँ पे उनके दरख्त उड़ा दिए। ये जी ये ग्रीन इनिशिएटिव है ये। हुजूर बात ये है, अब माइंस एंड मिनरल्स का आप कह रहे हैं, एरिटेरिया में से सोना और हीरे निकलते हैं बहुत ज़्यादा। वहाँ पे आप गुर्बत चेक करें कितनी है। नाइजीरिया के अंदर जहाँ पे तेल की बहुत बड़ी मिकदार निकली है, वहाँ तेल उनके दर्द का दामा नहीं हुआ। सऊदीया में और हमारी खलीजी ममालिक के अंदर जहाँ पे अमेरिकन प्रोड्यूसर्स थे जिन्होंने पहले किया, आपको शायद याद होगा हमारे बचपने के दिनों में वो शाह फैसल मरहूम शहीद, उन्होंने वो जो कंपनीज थी उनके साथ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट करके बाद में कुछ उनके साथ रीजनेबल किया था। वो सर ये तो आते हैं निकाल के ले जाते हैं, पीछे खड्डे छोड़ जाते हैं। आप जब तक कैपेबल नहीं होते अपनी एक्सप्लोरेशन के लिए, एक खुददार मुल्क को चंद टकों के एवज अपनी कीमती मादनियात को नहीं देना चाहिए। हुआ ये है कि ट्रंप साहब ने जब उनकी राल टपकी है यूक्रेन पे, जी $350 तुम्हारे ऊपर हमने लगाए हैं, तुम्हारी आप मादनियात दो। ज़ेलेंस्की ने थोड़ी सी रेजिस्टेंस की है तो फिर उन्होंने दबाव डालना शुरू किया, तो हमारे हुक्मरानों ने सोचा यार ये हम भी तो अपना भांडा उन्होंने दसीए भी असी भी बेचने वाले हैं। ये जो अपनी चीज़ें दे रहे हैं ये उनको पता है कि ये दे आर नॉट लीगल, पता है ये जबर और जुल्म के साथ हैं। सच्ची बात है, इस बंदे से आप एक बंदा कब्जे लेके बैठा है इस घर का, नाजायज़ है काबज, वो 100 रुपए की चीज़ 1 रुपए में दे देगा। खड़े नहीं हो सकते उन ताकतों के आगे। ये देखें, ये जो माइंस एंड मिनरल्स एक्ट है, जो बिल अगर सूबाई असम्बली ने पास किया, खान साहब उसके लिए बाकायदा पूरा उनके सामने आएगा, हमारी पार्टी की हाई कमान उसको वाच करेगी। देखिए उसमें मुद्दात चीज़ें हैं, मैं नहीं समझता अलीमीन गंडापुर हमारा चीफ मिनिस्टर अगर खान साहब की मर्ज़ी और मंशा से वहाँ पे वज़ीर आला हैं और प्लस 80% उनके पास वहाँ पे मेजॉरिटी है, और वो ये नहीं हो सकता कि वो मुल्क और कौम के लिए कोई ऐसा सौदा कर ले जो बाद में हमारे लिए ज़हर कातल। बाकी देखें जी, ये इस वक्त जो कैफियत है आप भी जानते हैं, जो लोग ये सारी चीज़ें ला रहे हैं वो लोगों को ख़रीदते भी हैं। आपको भी पता है 26वीं तरमीम के दौरान क्या हुआ था, और 26वीं तरमीम जिन लोगों ने पास करवाई है, हम ऑफ द रिकॉर्ड जब नून लीग वालों से मिलते हैं तो जी जब जैसे कहेंगे वैसे कर लेंगे। सर ये इट्स टू मच। हमने ये हमारी फ़ौज अपनी है, हमारी फोर्सेस, हमारी लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज, अगर हम इनको मुल्क की दिफा की तरफ लगाएंगे, वही इनका बुनियादी काम है, वो करें। ये इन झमेलों के अंदर वो चीज़ मुतासर होती है, और ये मेरा ख्याल है ये बार बार की प्रैक्टिस ने हमें बिल्कुल चीज़ मुकम्मल कर दी है कि फ़ौज या इदारे वो अपनी हद में रहें। इंसाफ अगर ये आएगा इंशाल्लाह, इंसाफ के साथ ही कौमें आगे जाती हैं, और तो कोई रास्ता ही नहीं है। एक तरफ क्रिकेट 26 को बड़े आतंकी है, दूसरी तरफ 4 दिन पहले वो 26 की तरकीब से निकलने वाले कमीशन में पीटीआई के जो गुनहगार हैं उन्होंने हाई कोर्ट के एक जज को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने के लिए उनके हाथ में रोक दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट के 4 मोस्ट में जज थे उन्होंने मुखालफत की, लेकिन पीटीआई के मेंबर उनको वोट देकर वहाँ पर। देखें अली बाकर नजवी साहब के बारे में पता चला है, वो मैं तो ना उस प्रोसेस का हिस्सा हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं। वो जो जिन्होंने अपोज़ किया उनके सामने कुछ चीज़ें होंगी, कुछ उनके सामने होंगी। मेरा ख्याल है हम भी उनसे पूछेंगे ये क्या हुआ है,
लेकिन भाई मेरे बात ये है, आपको ये भी पता है कि अक्सरियत को अक़लियत में कैसे बदला जाता है हमारे मुल्क में। वो जिन 6 जजों ने अपनी मारूज़ात पेश की थी कि हमें डराया धमकाया थ्रेटन किया जाता है, उनकी दरख्वास्तों का क्या बना? और ये दुनिया के किसी मुल्क के अंदर कभी किसी जज ने इस तरह की शिकायत की हो? मैं समझता हूँ ये बायस शर्म है हमारे लिए। जिस तरह आपने कहा कि हर दौर में इस तरह था, 4.5 साल PTI का दौर भी गुजरा है, उसमें आप दुनिया में भी अक़लियत के तौर पर ही मशहूर रहे हैं, निकले आप फिर भी नहीं। हुकूमत की तरफ से जब भी इक़्तिदार में अला सतह पर कोई आता है तो नीचे जो भी कारकुनान होते हैं वो किसे जाते हैं, कोई नहीं देखता। हर दौर की आपने बात की कि इस तरह आपकी भी हुकूमत कायम हुई है, इस तरह ये भी हुकूमत कायम हुई है। असल से हम यही देखते हैं, जो आ जाता है वो कहता है कि ठीक है, जब इक़्तिदार में होते हैं तो फिर इक़्तिदार में जब क्यों नहीं जब भट्ट साहब ये इक़्तिदार कम वक्त शै ये टीप है। ਤੁਹਾਨੂੰ तो पता है असी उस दौर जिथे तत्ते तवे ते ही बैठे रहे सी। ठीक है जी, गल ये है, ये अल्लाह करे सही जमहूरीयत। देखो जिहड़ा शऊर भट्टो ने दिता ना कौम नूं, मैं समझना वो बहुत लेकिन एक दौर सीगा। साडे सियासतदानां दे जिहड़े मुतज़ाद रवैये ने ना, ये बड़ा लोकां नूं पिंच करदा। मैं कहां कुछ ते करां कुछ, लोग इन्हां चीज़ां नूं नोटिस करते रहंदे ने, फिर टाइम आउण ते मक्कू भी ठप्पदे ने। यार साडे सियासतदानां नूं ना मेरे ख्याल हुण फिक्रे मुआशी नहीं रही, ते इन्हां दी उठनी बैठनी चलनी फिरनी आम लोकां वर्गी नहीं हैगी। इन्हां दा रौला है, इन्हां नूं पता ही नहीं आटे दाल दा भाव की हैगा। ओ वीरा भट्ट साहब दुआ करो, ये चीज़ां जिस बंदे दी कमाई हलाल दी नहीं, उन्हें हलाल दी गल कित्थों कर छड्डनी हैगी। असीं भी तो बुज़दार नूं भुगती फिरदे हां। अगे वो चंद दिन पहला इत्थे पिंड च गए, एक डॉक्टर साहब सी तौंसे दा सी। मैं कहा यार वो साडा वो बुज़दार सीगा, वो किते उत्थे दिसदा? कहंदा कदी नहीं दिसिया। गए बस। ये एक चीज़ देखो, सिलेक्शन सी खान साहब दी, बट ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸੇ ਅਨਾਸਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 6-7 ਗਰੁੱਪ ਪੈਸੇ ਬਣ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚੇਂਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਸ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਭੈੜੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਆਂਦਾ ਮੇਰੇ ਡਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਕਬ ਭਾਈ ਨੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਕਬ ਭਾਈ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਖੌਫ ਨਾ ਰਹਿਣ। तो बेटा कोई चाह चू फड़ लिया हो, हुण साडी अखीर वेखण ने ओ गल ਜਿਹੜਾ ਫਲੇਮ ਮਾਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਗੁਜ਼ਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਿੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਵਾਰ ਰੱਖਣ ਰਾਜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੋਹਰ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਧਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਰੈਲਿਟੀ ਦੇ ਸਿਸਟਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਾਂਦੇ ਪਏ। ਗੇਮ ਕਲੋਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਵਕਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਵਾਂ ਸੈਟਅਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੈਡਰਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਜ਼ਰਾ ਡਰੋ ਨਾ, ਹੌਸਲੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਬੈਰਿਸਟਰ ਗੌਹਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਲਮਾਨ ਅਕਨ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਖਤਲਾਫ ਨਹੀਂ। ਗੌਹਰ ਸਾਹਿਬ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚॉइस, ही इज़ अ जीनियस पर्सन। मैं उस बंदे दे ओदी सोच दा, ओदे किरदार दा इंतहाई कौड़ी गल उन्हें डिसेंट मैनर च करनी। राजा साहब ज़रा थोड़े जे सख्त मिजाज ने, लेकिन गल ये है उत्थे एक चीज़ के उत्ते यकस हुई है, साडा सारिਆਂ ਦਾ लीडर इमरान खान। मैं किसी दूजे नूं अपना लीडर नहीं मानता। सलमान अकरम राजा इंतहाई मुतदल ते इलम वाला ते अमल वाला इंसान,
बैरिस्टर गौहर बड़ा ही नफीस ते अपना, लेकिन हर बंदे दी अपनी तबीयत है। हुण जे कहो भी भारत शेख साहब या हाफिज साहब भट्ट साहब वांगू चौके छिक्के लाणगे, इन्हां ने तो सिंगल ही लैणे ने, इन्हां सिंगल ही लैणे ने। तुसीं चौका लाना या छिक्का लाना? वो कोई नहीं, अल्लाह मालिक है। अच्छा साहब, आपने भी बात की कि खान साहब जल्द आ रहे हैं। अच्छा, जो लीडरान चंद एक मुलाकात के लिए जाते हैं उनका बयान और होता है, साइड में जो है जो दूसरे लीडरान हैं उनका बयान और होता है। जब दोनों का दुर्दिल बात आपको भी हम देखते हैं कि टॉक शो में निकाला जाता है, जब टॉक शो वाले से सवाल करते हैं कि अभी अंदर खाते जो है आपके जगह यस हो रही है, तो कभी जवाब नो में आता है, कभी यस में, या जवाब गोलमोल होता है। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? जैसे आपने भी कहा कि खान साहब जल्द आने वाले हैं, क्या वो एस्टेब्लिशमेंट के पाँव पकड़ के आने वाले हैं या वो जो है वो अदालतों में थ्रू आने वाले हैं? दरवेश साहब, बात यह है कि अगर उस बंदे ने निकलना हो ना, इस वक्त 6:30 हुए हैं, एक छोटी सी वो सिग्नल देगा, आधे घंटे में वो बाहर इज्जत के साथ, एहतराम के साथ, पूरे विद पंप एंड शो बाहर होगा। प्रॉब्लम ही यही है, वो बंदा मान नहीं रहा। सबसे बड़ी रुकावट वो खुद है अपनी रहाई में। क्यों नहीं मान रहे? वो समझते हैं जिसको सच उसी के ऊपर कायम है, बाकी ये सारे हथकंडे होते हैं। मैंने कोई आपको डेट नहीं दी, लेकिन ये है कौम का इकट्ठ, ये कौम की ये नर्व का इम्तिहान है, आसाब का इम्तिहान है। देखें, आपको भी पता है, मैं हम तकरीबन 5-6 माह अपने घरों तक नहीं आ पाए थे। वो कहते थे जी करोड़ों अरबों रुपए में सौदे हुए बिके हैं जो। अल्लाह का शुक्र है, मेरा तो कोई मुल ही नहीं लगा है जी। गल तोड़न वाले काम ने, मैं नहीं समझदा ये कामयाबी होएगी। कौम इस वेले अलहमदुलिल्लाह अज पहले नालों ज़्यादा पक्की हैगी। आ जिहड़ी गल्लां असीं करन डए ने ना, मैं कीतियां ने, मैं तुहानूं कसमियां कहंदा, पिंड च किते पट्ठे पाउण वाले नूं पुछ लो, उहनूं भी पता नहीं। कोई गल नहीं, बिल्कुल साडा एवं जी इन्नी डिवेलपमेंट हो रही है, आ हो रहा, खेत सवा चूना लगन दिया है कौम नूं। ये खांचे जड़े ने ना, ये इमेजिन करो, तुहाडी जिहड़ी नून लीग है, गौरमेंट लैन नूं तैयार नहीं सी। इन्हां दे वीक पॉइंट्स ने, इन्हां दे चलो हुण एक दूजे नाल कोई एडे कंप्रोमाइज़ ने, पता नहीं किन्नी किन्नी वारी एक दूजे नूं सलाम लैके हत्थ धोंदे होणे ने बाद च। बट साहब बस ना, वो जिहड़ी एक जमहूर है ना, ओहदा ख्याल करो। सच्ची गल है, खुदा दी कसम नाल जिहड़ा गरीब है ना, किसान, मैं कहना असी स्टेट के तौर पर की देंगे। मैं सवेर नूं बच्चियां प्रोफैसर साहब निकलदियां ने ना, बच्चे स्कूलों नूं जांदे ने, मैं सोचदा यार अज साडी एज च आ जिहड़े 25-30 साल दे बच्चे ने, जिहड़े पढ़े ने, जिन्हां कोल जॉब कोई नहीं, इन्हां कोल काम भी नहीं लभण डे, ये 15 साल बाद इन्हां नूं किड्डी वड्डी मायूसी होनी है। माँ प्यो पता नहीं अपना आप गिरवी रख के लगे ने उन्हां दी सपोर्ट करन। सारे चीज़ां ना स्टेट दे सोचण वालियां ने। किहड़ा काम है इत्थे जिहड़ा चलन डिया? तुसीं फीसां दा स्ट्रक्चर देख लो, तुसीं अखराजात देख लो, तुसीं घरां दे मामलात देख लो, तबाह होंदे पे यार। साडा फैमिली स्ट्रक्चर खत्म होंदा पिया हैगा जी। जी भाई, KPK वालों को उनके MNAs MPs को मिलता होगा जी, हमें तो FIR मिलती हैं। अच्छा सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन कि
गोजरा अंडर पास जो डोबर रोड पे तब्दील हो रहा है जी। आपने इसकी करप्शन बारे जो है ना आवाज उठाई थी सबने इंक्वायरी हुई नहीं, ये कहाँ तक पहुँची, तो ये काम उस इंक्वायरी की वजह से रुका हुआ है। आवाम जो है वो अभी जो है वो काफ़ी मुश्किलात का शिकार है। तो आप इस बारे में क्या चाहिए? आपने दुरुस्त फरमाया कुरैशी भाई। बात ये है, ये जो बड़े मंसूबे होते हैं बड़े खांचे वाले होते हैं, और मैं समझता हूँ कि उस जगह पे मैंने जो बात की थी सिंपल सी थी मेरी बात, कि जिस तरह से दमोरिया पुल है, एक मोरिया पुल है, या हमारे इधर टोबे रोड पे एक कपनी वाला पुल है 99 JB के सामने, इस तरह का को अगर टनल टाइप सिस्टम होता तो बड़ी मुश्किल से आसानी से अंडरपास के साथ ये जो हमारा बाईपास है 99 फीट वाइड जो है इसके सामने बन जाता हो, थोड़ी सी लागत से बन जाना था। तो इतनी 1 अरब 42 करोड़ हो सकता है ये 2-2.5 अरब तक ये लागत पहुंच जाए। सर मैंने अगर इसके बारे में सवालात किए हैं वो डंप कर दिए गए हैं। मैंने बेशुमार ऐसे सवालात हैं वो जो उनको पसंद नहीं आते, वो कभी मंजर आम पे आ ही नहीं रहे। तो ये तो एक पब्लिक इंटरेस्ट का मंसूबा है, ये कामयाब होना चाहिए, चलना चाहिए। और हमारे मुखालफिन हैं वो ये इस बारे में ये आवाज़ उठाते रहते हैं कि ये उसामा ने इस बारे में स्टे ऑर्डर लिया हुआ है। ये इंतहाई लगव, बेबुनियाद और झूठा इल्ज़ाम है। मैं इस तरह की नेगेटिविटी में ना कभी पढ़ा हूँ ना कभी पढ़ूँ। हाँ, हम चाहते हैं कि यहाँ पे तामीर हो, तरक्की हो। आप ये भी जानते हैं कि अगर 1 अरब 82 करोड़ रुपए का वर्ल्ड बैंक का जो फंडिंग थी वो आपको शहरियों को ही उसके उन्होंने पास ऑन किया ना जी। ये जो 5.5 अरब रुपए की सफाई सुथराई है, इन्होंने आपके अंदर खून हो ना हो इन्होंने सरिंजें लगा के जिस तरह से भी निकालना है। हमें इस वक्त पेंसरा रोड जो पुराने रवायती तरीके से ही बन रही है और उसकी तामीर पे भी इख्तलाफ है। पहले 4 अरब रुपए इसके लिए मुख्तस किए गए थे, बाद में हमें समझ नहीं लगती कि कभी सूबाई गवर्नमेंट उसके लिए कभी फंडिंग करती है, कभी फिर हाथ रोक लेती है। अभी भी कुछ उसका काम शुरू हुआ है लेकिन उसकी क्वालिटी बेहतर नहीं है। उसकी क्वालिटी को चेक होना चाहिए। आपको ये पता है कि वो जो 1997 की बनी हुई सड़क अभी भी इंटैक्ट है, जो नहीं बनी थी। ये जो 2018 में बनी थी यही सड़क टूटी है सारी। ये बस आप भी जानते हैं कि किस तरह से ये सड़कें बनती हैं और किस तरह से तबाह होती हैं। बड़े मंसूबे बड़े ही डकार लेते हैं, फिर बाद में ये लोग। सर वी आर नॉट टेकन ऑन बोर्ड एवर। कई दफ़ा वजारत से या इधर हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी राब्ते हुए हैं लेकिन हमें बताने के लिए तैयार नहीं है। देखा, हम कोई उसमें से ये नहीं कहते, हम कहते हैं हमें इन चीज़ों का बनाएं ताकि हम इन चीज़ों को क्वालिटी को बेहतर बना सकें। मेरे वालिद के दौर का एक अंडरपास बना हुआ है, उसकी मंजूरी हाजी इसहाक साहब ने ली थी। बना था हमजा साहब के दौर में जब वो MNA थे, और उसकी क्वालिटी इस तरह से थी, वर्कर्स को कहा था आपने इसकी इंस्पेक्शन करते रहना। आम वर्कर्स को ड्यूटीज़ असाइन की हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी कायम और दायम है। ये इतने बड़े मंसूबे इतनी बड़ी अमाउंट से नहीं बनते। ये मेरा ख्याल है ये आपका आज़ादी पुल के ऊपर जो था, हम उसके ऊपर बड़े खान साहब भी बड़े क्रिटिक थे। 2 अरब रुपये उसकी लागत थी। ये तो अरबों रुपए की लागत के मंसूबे मेरा ख्याल बहुत बड़े होते हैं। और ये पूरी जो सराय टाउन, निशाताबाद, ये इस तरह की आबादियाँ जो इससे मुल्हिका हैं, वहाँ के लोगों का जीना दूभर किया हुआ है। वहाँ के लोग वहाँ से आसानी से आ जा नहीं पाते। वहाँ पानी उसके अंदर गंदा खड़ा है और वो मच्छरों का और गंदगी और बदबू का घर बना हुआ। इस तरह के मंसूबे पहली फुर्सत में हुकूमत को चाहिए, जब उन्होंने दिया है, इसकी फ़ंडिंग की है, इसको मज़ीद फ़ंडिंग करें और इसको अपने
میں جانتا ہوں کہ اس وقت وہ اپنے وقت سے اوپر جا رہا ہے، اس کو فی الفور مکمل کیا جائے.